اور ہمارے جو ٹرانسلیشنز ہیں اردو کی وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی اچھی ایون ہمارے جو ہمسایہ ملک میں بھارت میں ہندی سافٹ ویئرز کے اوپر بہت کام ہوا ہے، اور وہ جو ہندی سافٹ ویئرز ہیں وہ اردو سافٹ ویئرز کے مقابلے میں بہت زیادہ افیکٹو ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا۔ ہم نے اپنی جو یونیورسٹیز ہیں تینوں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی، وہاں پر میں نے اسپیشل یہ پروجیکٹس لانچ کیے ہیں اردو سافٹ ویئرز کو مضبوط کرنے کے۔ اس کا جو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو تفتیشی افسران ہیں یا ہمارے جو لوگ ہیں ان کو پھر خود بہت زیادہ لکھنا نہیں پڑے گا، وہ بولیں گے اور وہ اردو میں ٹائپ ہو جائے گا۔ اس کے لیے اردو سافٹ ویئر ہونا امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں۔ اور آگے اگر ہم نے جانا ہے تو دیکھیے جی ٹیکنالوجی ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ملک آگے جا سکتا ہے۔ روٹین کے آلو مٹر گاجر بیچ کے نہ ہم ترقی کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم اپنی حالت جو ہے وہ بدل سکتے ہیں۔ سو واحد حال یہی ہے کہ ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے اوپر توجہ دیں، ہم اپنی بایو میڈیکل کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں۔ اور اسی لیے ہم نے جو سیالکوٹ کو پچھلے دنوں بڑا قریب سے ہم نے اسٹڈی کیا ہے۔ پنجاب میں اگر کوئی علاقہ جس کا آپ سمجھیے کہ معاشی طور کے اوپر وہ باقی پاکستان پورے کو ایک بہت بڑا فائدہ دے سکتا ہے، وہ ضلع سیالکوٹ ہے۔ سیالکوٹ اکیلا جو ہے وہ $400 ملین کی تو صرف آپ دیکھیے کہ جو سرجیکل گوڈز ہیں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، اور دنیا میں یہ جو سرجیکل گوڈ سیالکوٹ ایکسپورٹ کرتا ہے اس کی جو اوور آل ورتھ ہے وہ $5 بلین ہے۔ ہم چونکہ را فارم میں اس کو بھجوا دیتے ہیں، کوٹنگ نہیں کرتے ہیں، اسٹرلائزیشن نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا جو یہاں کا مینوفیکچرر ہے اس کو نقصان ہے۔ پھر یہ جو علاقے ہیں وزیر آباد ہے، گجرانوالہ ہے، سیالکوٹ ہے، آپ کا ڈسکا ہے، سمبڑیال ہے، پسرور ہے، یہ ان علاقوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کاریگر ہیں یہ 300 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، ان کے ہنر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حکومت کا یہ صرف کام ہے کہ اس کو برانڈنگ ہم کر سکیں، ان کی کمرشلائزیشن میں ہم کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کو ہم سہولتیں کیا دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے چیمبر آف کامرس بھی جانا ہے، کافی کلوزلی ہم جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے سیالکوٹ کی چیمبر آف کامرس کے ساتھ، سرجیکل والوں کے ساتھ، سپورٹس والوں کے ساتھ، کہ ہم کیا یہاں پہ سہولیات دیں جس سے آپ کی ایکسپورٹ کا اضافہ ہو۔ اور ایک اور جو امپورٹنٹ کام ہم نے تجویز کیا ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ اور اس وقت کامرس منسٹری کے ساتھ ہم اس کے اوپر ریگولیشنز کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا جو ڈسٹرکٹ سیالکوٹ ہے اس کو ہم ایک اسپیشل اکنامک زون ڈکلیئر کر دیں پورے ڈسٹرکٹ کو۔ اس کا جو فائدہ جس طرح سے گوادر ہے، یا اگر آپ انڈیا میں دیکھنا چاہیں تو جس طرح سے جلندر ہے، یہاں پہ دو طریقے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ آپ زمین ایکوائر کریں گے، اس زمین کے اندر جو انڈسٹری لگے آپ اس کو اسپیشل اکنامک زون قرار دے دیں۔ سیالکوٹ کو ہم اس لیے میں یہ ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ ہم اس کو اسپیشل اکنامک زون ڈکلیئر کر دیں، بیکاز سیالکوٹ کے اندر بہت بڑی کاٹیج انڈسٹری ہے اور ہر گھر میں چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ تب اس کو فائدہ ہوگا جب اس کو ہم ایک بوسٹ دیں گے کہ یہ را مٹیریل اپنا جو ہے وہ ٹیکس فری یا یہ اپنی کسٹم ڈیوٹی فری منگوا سکیں۔ اس کے بعد یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ پیچھے اس کو بیک کرے۔ اسی طرح سے جو مٹیریل بینک ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سیالکوٹ کے اندر عثمان ڈار صاحب کے ساتھ بھی ہم نے بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا ہے۔ بہت جلد یہ جو سٹیل کے لیے اسپیشلی جو ایک دنیا کی بہترین کوالٹی ہے، دو تین چیزیں ہیں نا، ایک تو کوالٹی ہونی چاہیے، پھر سرٹیفیکیشن ہونی چاہیے۔ اب ہم سرٹیفیکیشن کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور ہم کوالٹی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، اور وہ یہاں پر آ کے انشاءاللہ کھلے گا اور اس سے بھی سیالکوٹ کو جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ جو ایک اوور آل اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان میں وہ اس لیے ہے، جو مہنگائی کا بھی ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنی معیشت کی بات کرتے ہیں، اس لیے ہے کہ سمپل بات ہے جی، ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، ہماری آمدن کم ہے۔ ہم اپنی آمدن بڑھائیں گے، اخراجات کم کریں گے تو ہمیں مہنگائی بھی ہماری یہاں کم ہوگی، ہمارے ہاں اکانومی بھی ترقی کرے گی، صنعت بھی ترقی کرے گی۔ ہمارا مسئلہ اس وقت یہ رہا ہے پچھلے جو سالوں میں، خصوصاً پچھلے 20 سالوں میں، کہ ہم نے پاکستان کو پورے کو ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی بنا دیا ہے۔ آپ اپنے گھر میں، دفتر میں، کہیں پر دائیں بائیں دیکھیں آپ کو پتہ چلتا ہے ہر چیز ہی ہماری امپورٹڈ ہے۔ ہماری لائٹیں لگی ہوئی ہیں یہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے جو پڑے ہوئے ہیں مائک پڑے ہوئے ہیں یہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ایون اس کے اوپر جو ڈبے لگے ہوئے ہیں یہ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں پلاسٹک کی۔ کوئی چیز ہم اپنی جو ہے وہ نہیں بنا رہے تھے۔ ہم نے آ کر کے میڈ ان پاکستان کا ایک پورا پروگرام
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दिया। कोविड में आपने देखा 26 फरवरी को जब पहला कोविड केस पाकिस्तान में आया था, हम अपना कुछ भी नहीं बना रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रोग्राम था 4 महीने के अंदर हमने मास्क से लेके वेंटिलेटर तक हर चीज़ हमने अपनी बनाई, और आज पाकिस्तान दुनिया का मेजर एक्सपोर्टर है कोविड मटेरियल का। और इसी तरीके से हम ये समझते हैं कि जो सियालकोट की इंडस्ट्री है, गुजरांवाला की इंडस्ट्री है, वज़ीराबाद की इंडस्ट्री है, अगर हम इनको पीछे से गवर्नमेंट जो है वो सहारा देगी तो फिर हम अपनी मईशत को सहारा दे पाएंगे, फिर हमें कीमतें भी सही मिलेंगी, फिर हमारी सनत भी जो है वो तरक्की करेगी। अब मसला यहाँ पे ये है कि जब भी आपकी मईशत को सहारा मिलता है, जब भी आपकी मईशत खड़ा होना शुरू होती है, पाकिस्तान के दुश्मन एक एजेंडे के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। वो पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा होते नहीं देख सकते, लिहाजा कभी अपोजिशन तहरीक शुरू कर देती है। अभी भी आप देखिए कि जो यहाँ पे मरियम नवाज़ साहिबा ने और इन लोगों ने जो तहरीक का शोशा छोड़ा है, उसकी क्या मॉरल करेंसी है, उसकी क्या अखलाकी हैसियत है, सवाए इसके कि एक अबू बचाओ मुहिम जो चल रही थी, जो नाकाम हुई, अब उसको एक इंतशार फैलाओ मुहिम में तब्दील किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि इस तहरीक का ना तो कोई अखलाकी जवाज़ है, ना ही इस तहरीक का कोई सियासी जवाज़ है। आपने इलेक्शन लड़ा, आप इलेक्शन हार गए, अब आइन हमारा कहता है कि आप 5 साल इंतज़ार करेंगे। जो अगर आप इंतज़ार नहीं कर सकते, दूसरा जो आपका प्रॉब्लम है वो ये है कि आप इसलिए इंतज़ार नहीं कर सकते कि आप जेलों में जा रहे हैं। इस वक्त जो सारी तहरीक है, इसका सिवाय इसके कोई और मकसद नहीं है कि एहतसाब के अमल को सबोताज किया जाए। फैटफ के दौरान भी जो सबसे बड़ा मुतालबा था अपोजिशन का, वो यही था कि हम फैटफ के ऊपर तो हुकूमत को जो वोट है वो देने को तैयार हैं, लेकिन हम इस तब वोट देंगे जब PTI इमरान खान हमें नैब के कानून में 37 में से 34 शिकें जो हैं वो रिपील करेंगे। ये हम नहीं कर सकते। PTI की जो हुकूमत है, इमरान खान की जो इमरजेंस है, वो एक एंटी करप्शन मूवमेंट के तौर के ऊपर हुई है। अगर हम अपनी उसी बात से पीछे हट जाएं, एहतसाब के अमल से पीछे हट जाएं, तो हमारा जो वोटर है वो हमारा गिरबान पकड़ेगा। ये जो आपके 8 केस हैं जिसके ऊपर तमाम ये तहरीक चल रही है, कोई इस तहरीक का आइन और कानून से ताल्लुक़ नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मरियम नवाज़ का, नवाज़ शरीफ साहब का, इनका आइन से, कानून से, जमहूरियत से उतना ही ताल्लुक़ है जितना कैप्टन सफदर का फ़ौज से ताल्लुक़ है, यानी कोई ताल्लुक़ नहीं। इसलिए इनका जो तमाम तर जो इनका ज़ोर है वो अपने 8 केसेस के ऊपर है। ये कहते हैं कि ये 8 केसेस हमारे जो हैं वो आप छोड़ दें, उसके बाद बाकी जाए भाड़ में। फिर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ख़ुद लंदन बैठे हुए हैं, बच्चे उनके बेटे उनके मेफेयर में बैठे हुए हैं, एक बेटी जो है उनको उन्होंने कौम की बेटी के तौर के ऊपर पाकिस्तान में रख लिया है, और पैसे सारे बच्चों के नाम के ऊपर हैं। अगर आपको मरियम नवाज़ इतनी अजीज़ हैं तो मैं तो मरियम नवाज़ के हक़ के लिए ये बात करूँगा कि पैसे भी तो उनके नाम लगाएं। पैसे बेटों के नाम लगाए हुए हैं जो अमेरिका में, जो कि लंदन में बैठे हुए हैं। एक जो है वो 1 हाइड पार्क लेके बैठा हुआ है, दूसरा जो है वो पार्क लेन लेके बैठा हुआ है। अब सवाल ये है कि जब आप अपनी तहरीक में इतने संजीदा हैं कि आप पाकिस्तान आने को तैयार नहीं हैं, अपने बेटों को पाकिस्तान भेजने को तैयार नहीं हैं, तो फिर कारकुनों से ये कैसा मुतालबा है कि आप सड़क के ऊपर आ जाएं? या तो फिर पहले आएँ और हिम्मत करें और तहरीक को लीड करें। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी हैं, और जब जिस तरीके से, वैसे ही आपका बाहर रहना गैर अखलाकी है। आप जिस तरीके से पाकिस्तान में ये कह के गए कि मैं बीमार हूँ, और उसके बाद आप हर रोज़ एक नया रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं, और सबसे दुख की बात यह है कि रेस्टोरेंट में खाने वो खाते हैं, बिल उसके पाकिस्तान के लोग दे रहे हैं, और ये वो पैसा है जो पाकिस्तान के लोगों का पैसा है, ये किसी का ज़ाती पैसा नहीं है। हमारे उनसे सिर्फ ये मुतालबा है, या आप प्ली बारगेन करें, और हमें आपको जेलों में रखने का कोई शौक़ नहीं है, आप प्ली बारगेन करें, जो पैसे पाकिस्तान के लोगों के हैं पाकिस्तान के लोगों को वापस करें, और या फिर अपनी जेल काटें। ये इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो आप ले लें, और यही हमारा जो है। बाकी इंशाअल्लाह ताला
تحریک میں نے تو صبح مشورہ دیا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو بھی میں نے مشورہ دیا ہے کہ فی الحال اپنی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہمیں کرٹیل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے، پاکستان میں کووڈ جو ہے وہ کوئی سیریس نہیں ہوا. ہم نے اس میں پرائم منسٹر صاحب نے، NCOC نے بڑی محنت کی ہے، اور اب یہ اپنی بیوقوفی سے ہم اس کو دوبارہ اپنے اوپر مسلط نہ کر لیں. یہ نہ ہو جس طرح لنڈن میں یا فرانس میں یا USA میں کووڈ کی دوسری لہر اتنی تیزی سے واپس آئی ہے. بہتر یہ ہوگا کہ یہاں پر ہم اس سے بچ جائیں، اور اس کے لیے میں تو اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں سے کہ 3 مہینے کے لیے کم از کم اپنی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں آپ ان کو معطل کر دیں، اور اب فروری میں، جنوری آخر میں یا فروری میں آپ دوبارہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹی شروع کریں. ہمیں پتہ بھی تو چل جائے نا کہ آگے سردی کا موسم آ رہا ہے، اس میں کیسے کووڈ جو ہے وہ بیہیو کرے گا، کیونکہ ملکوں میں جہاں پہ سردی ہوئی ہے وہاں پر کرونا جو ہے وہ بڑی شدت سے واپس آیا ہے. سو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے ابھی بچایا ہے تو ہمیں احتیاط کا دامن بھی جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. شکریہ جی. حکومت نے جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر جو پابندی لگائی ہے اس پر انٹرنیٹ کی جو نمائندہ تنظیم ہے وزیر اعظم کو خط لکھ کر انہوں نے گلہ کیا اس چیز کے اوپر کہ قوانین کو بناتے وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی. تو میرا سوال یہ ہے کہ چین کی یہ کمپنی ہے جس کے اوپر آپ لوگوں نے پابندی لگائی ہے، کیا اس سے وہ تعلقات متاثر وہاں؟ تو دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آج خود وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا ہے جس میں نے ان کی توجہ یہ دلائی ہے کہ PTA کی طرف سے جو ٹک ٹاک کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، اس طرح کے فیصلوں سے پاکستان میں ٹیکنالوجی بزنس بالکل بیٹھ جائے گا. یہ جو ٹک ٹاک ہے یا YouTube ہے یا فیس بک ہے، یہ کمپنیاں نہیں ہیں. ان کو آپ پورے ملک سمجھیں. ان کے جو بجٹس ہیں وہ ہمارے ملکوں سے زیادہ ہیں. جب یہ فیس بک ایک دفتر کھولتا ہے کسی ملک میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پوری انٹرنیشنل مارکیٹ میں داخل ہو گئے ہیں. اب آپ سیالکوٹ کے لوگ تو اس چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک انٹرنیشنل کمپنی سے آپ کا رشتہ جڑتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. آپ ہمارا پہلے ہی آپ دیکھیے کہ ہندوستان کہاں سے کہاں چلا گیا ہے ٹیکنالوجی بزنس میں. اگر ہم نے یہ پابندیاں لگا کر کے اس طرح سے اپنا معاملہ چلایا اور ہر بات کے اوپر ہم نے بین کر دیا تو ہمارے ہاں ٹیکنالوجی بزنس بالکل بیٹھ جائے گا، اور یہ ہم پہلے ہی بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس کے اوپر ہم اتنا نیچے چلے جائیں گے کہ ہم اٹھ ہی نہیں پائیں گے. سو میں نے تو آج پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا ہے کہ اس کے اوپر مہربانی کر کے ریویو کیے جائیں اور اس طرح کے فیصلوں سے بھی اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، بتائیے گا کہ بھارت کا جو اثر جو ہے وہ سامنے آیا ہے. رحمان ملک صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ داعش کے ساتھ یہ جو بھارت کے تعلقات جو کرنا چاہے 2 سال پہلے اس کا انکشافات ہو گیا. موجودہ گورنمنٹ اس پہ کیا کر رہی ہے؟ بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے. دیکھیے 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو پہلے جو ایک رپورٹ آئی جس میں بھارت کے 44 جو بینک ہیں ان کا یہ ذکر آیا کہ وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں. اور اب فارن پالیسی میگزین جو ایک بہت ہی انفلوئنشل میگزین ہے، بڑا بااثر اخبار ہے، اس نے یہ رپورٹ دیا ہے کہ جو نئی تحقیقات آئی ہیں ان میں جو بھارت کے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ داعش کے ساتھ اور اس طرح کی شدت پسند تنظیموں کے ساتھ ملوث ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک فاشسٹ گورنمنٹ بھارت کے اوپر ہے نریندر مودی کی، اس کی وجہ سے بھارت میں ایکسٹریمزم بڑھا ہے اور اس کے میں اور اضافہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا کو بھارت کی طرف توجہ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا نام فیٹر پہ ڈالنے میں بھارت نے جو رول پلے کیا تھا وہ ساری دنیا جانتی ہے. اب عالمی ذرائع ابلاغ میں بھارت کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں کیا ہماری حکومت کی FATF میں بھارت کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کرنے کے حوالے سے کوئی پیش؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور ابھی بھی جو FATF کی میٹنگ ہو رہی ہیں ان میں پاکستان نے یہ باقاعدہ توجہ دلائی ہے، اقوام متحدہ کی توجہ دلائی ہے بھارت کی دہشت گردی کی طرف، بھارت کی جو انوالومنٹ ہے دہشت گردی میں اس کی طرف، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو اپنا بھرپور کردار ہے حکومت وہ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. سر ایک سوال ہے، میر عبدالرحمان صاحب 200 روز سے زائد ہو گئے، اس کیس کا کیا؟ میر صاحب کی بیل کے اوپر نوٹس ہو گیا اور انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس دن زرداری صاحب نے ان کو بچا لیا. اگر یہ اس دن استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیتے تو 84 تو کیا پتہ نہیں خواجہ آصف صاحب نے بھی دینا تھا کہ نہیں دینا تھا.
ایشو یہ ہے کہ لوگ جو سیاست کرتے ہیں وہ مقامی سیاست کے اپنے جو معاملات ہیں اس کو سامنے رکھ کے سیاست کرتے ہیں. استعفے لینا آسان نہیں ہے. میرے خیال میں اگر پی ایم ایل این استعفے کا اعلان کرے گی تو زیادہ سے زیادہ 18 سے 20 لوگ ریزائن کریں گے. اس سے زیادہ لوگ ریزائن نہیں کریں گے. اور میں تو چاہتا ہوں خواجہ آصف صاحب ریزائن کریں. عثمان ڈار صاحب نے فل تیاری کی ہوئی ہے اور ہم تو ان کو اسمبلی میں دیکھنا چاہتے ہیں جلد از جلد. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو احتیاط کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کو بھی جو اصول باقی پولیٹیکل پارٹیز پہ ہوتا ہے وہی اصول پی ٹی آئی کے اوپر بھی ہوتا ہے. اگر باقی پارٹیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کرونا سے احتیاط کریں تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور کوئی کویشچن جی؟ تھینک یو.